تفرید کا ماہر دیکھنا چاہتے تھے. یہ اصطلاحات ہیں تصوف کی. تجرید کیا ہے؟ خود بھی آپ تجرید و تفرید کے ماہر تھے. تجرید کیا ہے؟ کہ صوفی میں کسی قسم کی ہرس باقی نہ رہے. یہ تجرید ہے. حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کا تصور بھی ختم ہو جائے. اس کی عبادت، اس کا ہر کام جو ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ تجرید ہے. آپ کچھ سمجھیں؟ آپ اگر کبھی آئے تو یہ بیان ضرور کیجیے گا. تو تجرید یہ ہے کہ دوزخ کا ڈر، جنت کا شوق، یہ بھی ختم ہو جائے. صرف ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. اسے کہتے ہیں تجرید. اور جس کے اندر یہ صفت ہو جاتی ہے اس بزرگ کو مجرد حقیقی کہتے ہیں. اب آ گیا تفرید. تفرید کہتے ہیں صوفی کسی عمل کو اپنی کوشش نہ جانے. وہ یہی کہے کہ پروردگار عالم تو خالق کائنات ہے، میرا بھی خالق تو ہے، مجھے ایک مائع مہین سے تو نے پیدا کیا، اب اس کے علاوہ اور کیا ہے، باقی سب چیزیں تیری طرف سے. تو تفرید یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کو بھی اللہ کا احسان جان. شہزادہ دارا شکو جو ہے، حضرت دارا شکو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد جو ہیں، 3 سال چکر لگاتے رہے. 3 سال کے بعد جا کر مرید کیا تھا. اور آج تو ہر ایک کی کوشش ہوتی، چلو بھائی مرید ہو جاؤ. نہیں، بہت مشکل ہے. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی سخت پابندی فرماتے تھے. اولیاء کرام شریعت کے پابند ہوتے، لیکن ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ شریعت ہے اور جو دوسرا کر رہا ہے وہ شریعت کے ہٹ کے. شریعت کے پابند ہوتے. آپ فرماتے تھے شریعت کی پابندی سے باطن میں نور پیدا ہوتا ہے اور نور کی برکت سے دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے. شریعت جو اللہ اور رسول نے کہا اس کو بجا لانا، یہ شریعت ہے. جو فرماتے تھے یہ طریقت کا سبب بنتی ہے. ذرا غور سے سنیے گا، شریعت طریقت کا سبب بنتی ہے. اور طریقت بری خصلتوں سے، خیالوں سے باطن کو پاک کر لینا اور پاک رکھنا، یہ طریقت ہے. اور فرماتے ہیں یہ حقیقت کا سبب بنتی ہے. اور حقیقت دل و دماغ کو غیر اللہ سے خالی کر لینا. کہتے ہیں نفس کی اصلاح شریعت کرتی ہے، دل کی اصلاح طریقت سے ہوتی ہے، اور روح کی اصلاح شریعت اور طریقت پہ دوام سے حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ، اس کا نام حقیقت ہے. اور یہ ولی کامل زبردست ہوتے ہیں. ایک ایک چیز لے کر اپنی مرضی سے اس کے اوپر اعتراض کر دینا نا، ایسا نہیں. پوری زندگی کو دیکھو. کرامات کے آپ سخت خلاف تھے. آج کل کسی آدمی کو ایک آدھ چیز مل جائے، وہ خود کو سمجھتا ہے میں بہت ٹاپ کا آدمی ہو گیا ہوں، بس اس کے بعد ایک شبدہ بازی ہوتی ہے. جو ولی کامل ہیں وہ استقامت کو صحیح سمجھتے ہیں، اور کرامت جو دکھانے لگ جائے کہتے ہیں نہیں ابھی بچہ ہے، طفل مکتب ہے، اس چھوڑو. اور ہمارے ہاں تو آج کل یہ سلسلہ شروع ہو گیا، خواب آ جائے سب کو بتاؤ. کرامت نہیں بھی تو کرامت بنا کے دکھاؤ. بڑی بڑی عجیب عجیب قسم کی کرامتیں ہوتی ہیں. اب وہ بندے کا نالج ہی اتنا ہے. اب آپ کسی کو جا کر پاکستان کے کسی گاؤں میں یہ بتا دو، امریکہ میں آپ رہتے ہو، اور آپ یہ بتا دو میرے پیر صاحب ایک بہت بڑے مال کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، دروازہ خود بہت کھل گیا، تو وہ جو بھکر کے جنگلوں میں کہیں رہتا ہے وہ تو یہی سمجھے گا پیر صاحب کی کرامت ہے. اس کو کیا پتا ہو کہ یہ سینسر لگا ہوا ہے. پیر صاحب کیا کوئی بھی چلا جاتا، بلا کوئی جانور ہی چلا جاتا تو دروازہ تو کھل جاتا. تو یہ کچھ کرامتیں بنا دی جاتی ہیں، بندے کو پتا نہیں ہوتا، میڈیا کا ٹرک ہوتا. تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اضطراری ہوتی ہے اور ایک اختیاری ہوتی ہے. آدمی کو وہ جو اللہ تعالیٰ اسے صادر کر دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آدمی کو اس چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. فرماتے تھے کرامت اولیاء را اضطرابست ہر کے او از کشف خود گوید سخن. جو اپنے کشف بیان کرتا ہے، اپنی کرامتیں بیان کرتا ہے، اس پر دھیان مت دو. یہ اس کا کشف، یہ اس کی کرامتیں اس طرح مارو جیسے جوتی اس کے سر پہ ماری جاتی ہے. لیکن اب اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. کب بیان کرنے کا مراد کیا ہے کہ وہ اپنی چیزیں خود سے لوگوں کو اس لیے بیان کر رہا ہے کہ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں. یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو حقیقت سمجھانے کے لیے اگر کسی نے کشف بیان کیا تو نہ سب کے لیے نہیں. آپ بہت بڑے عالم تھے، بڑے فاضل، عربی آتی تھی، فارسی آتی تھی، تصوف کے آپ ماہر تھے، علم ظاہری کے ماہر تھے، لیکن کتاب نہیں لکھتے تھے. فرماتے تھے جو چیز سامنے بیٹھ کر سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہے وہ کتابوں میں نہیں آتی، کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی. اور اگر کوئی آدمی یہ پوچھ لیتا کہ حضور میں آپ کے ملفوظات کو لکھ لوں گا، نہیں لکھو مت، سنو. لکھنے نہیں دیتے تھے. اور اب تقریر فرماتے تھے تو ایسی زبردست تقریر فرماتے تھے کہ آدمی سنتا تھا حیران رہ جاتا تھا. ایسی تشریح فرمایا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی کوئی مشہور ہونے لگتا ہے، خاص طور پر علماء کے اندر مشہور ہونے لگتا ہے، تو بندے جو ہیں وہ ضرور، مولوی جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ ضرور آ جاتے ہیں، کوشچن پوچھتے ہیں، اپنی طرف سے یاد کر کے آتے ہیں، ہم پوچھیں گے. ہماری بھی عمر گزر گئی، فلاں صاحب نے پوچھا، کچھ عربی بولنے لگ جاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے انا منا کون سا سیگا ہے، انا اور منا کون سا سیگا ہے.
میں نے پھر ان کو بتایا انا اور منا کون سا سیکھا ہے. لیکن اب تو کوئی پوچھے تو میں کہتا یار میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ آدمی کیوں پوچھ رہا ہے, اسے کہنا چاہیے اور کام کیجیے کوئی اپنا. تو علماء آپ کے پاس تشریف لائے, آ کے کہنے لگے کہ ہمیں ایک حدیث پڑھی ہے اور اس حدیث کی تشریح سمجھ میں نہیں آتی. حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حدیث اصل میں یہ ہے کہ کہنے لگے کہ بڑھاپے کے اندر آدمی کی 2 چیزیں بڑھ جاتی ہیں. وہ کیا؟ حرص اور امید. تو وہ مولوی یہ کہنے لگے ملا کہ یہ بات ولیوں پہ تو سچ ثابت نہیں ہوتی. ہم ولیوں کے بارے میں کیا یہ کہیں کہ ان میں حرص پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا اولیاء کے بارے میں یہ بولیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو سنو, بات یہ ہے کہ جو ہر ایک کا مقصد جدا ہوتا ہے. جب مقصد جدا ہوتا ہے تو پھر حرص اور امید بھی جدا ہوتی. 2 قسم کے بندے ہیں. جب ان کا مقصد ہے اسی کے مطابق ان کی حرص اور امید ہوگی. اور اولیاء اور انبیاء کا جو مقصد ہے وہ رضا الہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اس لیے وہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ اللہ کی رضا بڑھتی چلی جائے گی, اس میں حرص بڑھتا چلا جائے گا اور اسی میں امید بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ تو اچھا ہے. سارے علماء نے سر جھکائے, فرمانے لگے دیکھو ان کا مقصد اچھا ہے. جب مقصد اچھا ہے تو اچھے مقصد کی حرص بھی اچھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. قوالیوں کا مسئلہ جب بھی اولیاء کرام کی گفتگو کی جاتی ہے تو قوالی کا نام ضرور آتا ہے. اس کو سما کہتے ہیں. یہ قوالی کا نام مت ہی لیا کریں, اب کیا کریں, لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ استعمال جب ہوتے ہیں تو پھر وہی ہوتے ہیں. سما جو ہے وہ اور چیز ہے, قوالی اور چیز ہے. قوالی آج کل جو آپ کو گاتے ہوئے نظر آتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, سب بیٹھے ہوتے ہیں, بے وضو ہیں, سننے والے بھی اور پڑھنے والے بھی. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے بھی نشے میں ہوتے ہیں اور پڑھنے والا بھی نشے میں ہوتا ہے. تو یہ سما نہیں ہے. سما کی شرائط تو کبھی گفتگو کریں گے. تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سما کے عادی تو نہیں تھے, لیکن اگر کوئی قوال آ جاتا تو سما سن لیتے تھے. وہ سما کیا ہوتی تھی؟ وہ شاعروں کا کلام ہوتا تھا, ولیوں کا, اسے پھر سنتے تھے, اس کی زبان سے اس کی ذرا آواز اچھی ہوتی. تو آپ کے مریدین بھی بڑے پروقار انداز سے قوالی کو سنا جاتا تھا, سما کو سنا جاتا. کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی تھی کہ وجد اور رقص کا اظہار کرے. فرمانے لگے جذب کرو. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ وہ فقیر ہے کہ جس کے در پر شہنشاہ جہانگیر نے حاضری دی. یہ اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ کا دادا ہے. اس کے سامنے ایک مرتبہ تذکرہ کیا گیا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا جب تذکرہ کیا گیا, اس کا شوق ہوا, شوق بڑھا کہ میں انہیں ملوں, لیکن یہ لاہور سے گزر چکا تھا. اس نے اپنا قاصد بھیجا اور قاصد سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے کھو. وہ قاصد جب پہنچا تو عرض کرنے کا حضور یہ پیام لایا ہوں میں بادشاہ کی طرف سے, بڑی بات ہے جہانگیر. اور پیام کیا تھا کہ حضور آپ کی شہرت بڑی سنی, ملنے کا شوق ہوا, مگر آپ کے بارے میں پتا تب چلا جب میں لاہور سے گزر چکا تھا. حضور ملنے کا بڑا شوق ہے, واپس آ نہیں سکتا, معاملات بہت زیادہ ہیں, اگر آپ قدم رنجا فرمائیں تو میرے لیے سعادت ہوگی, بڑی مہربانی. اور یہ میں عاجزی سے اظہار کر رہا ہوں, یقین جانیے اگر لاہور میں پتا چل جاتا تو میں خود قدم بوسی کے لیے خود آتا. میں یار لفظ کیا تھے, آپ چل پڑے, حالانکہ آپ کے اصول کے خلاف چل پڑے. اس نے غیر معمولی طور پر تعظیم کا اظہار کیا جہانگیر بادشاہ نے. آپ بیٹھے رہے, گفتگو ہوتی رہی, گفتگو ہوئی, اس قدر پرمغز گفتگو کی اور نصیحت آمیز گفتگو تھی. بولا حضور مجھے ساتھ رکھ لو. میں لگا نہیں, تجھے اللہ نے چنا ہے, عدل کر, عوام کا خیال رکھ, عدل و انصاف کو عام کر دے, تیرا یہ کام. جب چلنے لگے تو اس نے کچھ ہیرے جواہرات آپ کو دیے. جواہرات جب آپ کو دیے, آپ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے یار ہمارے نزدیک یہ ہیرے, یہ موتی, یہ سب کنکر کے برابر ہیں, پتھر کے کنکر ہیں. ایک بات تو بتاؤ بادشاہ, گھر میں جو مہمان آیا ہوتا ہے کیا اس کو کنکر دیے جاتے ہیں؟ گھر آئے ہوئے مہمان کو کیا کنکر دیے جاتے ہیں؟ یہ رکھ لو, مجھے اس کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اس نے اپنی وفات سے پہلے 2 خط لکھے, عقیدت کا اظہار کرتا. تو جہانگیر کے بعد شاہ جہاں جو ہے وہ بادشاہ بنا. شاہ جہاں نے 2 مرتبہ حاضری دی ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار. ایک مرتبہ, اب اس حاضری کو بیان کرتے ہیں حضرت دارا شکو رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے سکینۃ الاولیاء لکھی, جن کو اورنگزیب عالمگیر نے مار دیا, شہید کر دیا. حضرت دارا شکو کہتے ہیں, سکینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ میں 2 دفعہ اپنے والد گرامی شاہ جہاں کے ساتھ حاضر ہوا. ہم 4 جو ہیں وہ ان کے حجرہ میں داخل ہوئے, لیکن وہ باقی جو تھے
انہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے، میں نے نیچے ہی جوتا اتار کے چھپا دیا، نیچے رکھ دیا، میں ننگے پاؤں اوپر چڑھ گیا۔ اوپر جب میں گیا، گفتگو ہوئی، میرے والد گرامی کو نصائح کی، بادشاہوں کا فرض ہے عوام کا خیال رکھے، حالات سے باخبر رہے اور ملک کو ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ شہزادہ دارا شکو کہتے ہیں کہ ایک مقصد یہ تھا آنے کا، میں بیمار بڑا رہتا تھا، مجھے شفا نہیں ہوتی تھی، میرے ابا نے بڑے طبیبوں کو بلایا، ٹھیک ہے ہم خود بادشاہی خاندان کے ہیں، طبیبوں کی کوئی کمی ہے، لیکن مجھے شفا نہیں ہو رہی تھی، تو میرے ابا مجھے حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے، تو وقت ہندوستان کا بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ میرے بیٹے کو شفا نہیں ہوتی، دعا کیجئے۔ تو یوں ہاتھ پکڑا، حضرت دارا شکو رحمۃ اللہ علیہ، شہزادہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے، اسے شفا نہیں ہو رہی۔ حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا پیالہ منگوایا، اللہ اکبر جل شانہ، مٹی کا پیالہ منگوایا، کیسی سنت ہے کہ جو زندہ کی جا رہی، مٹی کا پیالہ منگوایا، پانی اس میں ڈلوایا اور آپ نے دم کر کے فرمایا یہ پی لو، پیا، جاؤ۔ 7 دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ پھر اس نے دارا شکو نے لکھا کہ مجھے دعا کیجیے حضور مکمل شفا ہو جائے، آپ نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت تجھے مکمل طور پر شفا ہو جائے گی، اللہ اکبر جل شانہ۔ دوسری بار جب شاہ جہاں آیا، ہندوستان کا بادشاہ، تو اب مولوی صاحب کے ساتھ آیا، جانتے ہو کون؟ مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندی تھے، مجدد الفسانی کی جانب ان کا جھکاؤ زیادہ تھا، اور مجدد الفسانی اس دور میں نقشبندیوں کا توتی بولتا تھا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ نقشبندیوں کی فیور میں تھی۔ تو عبد الحکیم سیالکوٹی کے ساتھ شاہ جہاں جو ہے وہ حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ مولوی مولوی ہوتا ہے، صوفی صوفی ہوتا ہے۔ تو گفتگو شروع ہوئی تو مولانا نے کوئی طنز لگائی، میاں امیر شروع ہو گئے، فرمانے لگے سنو، اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، جذب اور سلوک۔ جذب کیا ہے کہ یکلخت رب کھینچے اپنے پاس بلا لے، مجذوب ہوتے نہیں، اور سلوک کیا ہے؟ فرما لگے بندہ مجاہدہ کرے، ریاضت کرے، جنگلوں بیابانوں میں جائے، مراقبے کرے، وظائف کرے، خلوت میسر ہو اور عبادت کرے۔ مولوی صاحب نے نقطہ پکڑ لیا، کہنے لگے ہیں بیابانوں میں نکل جائے، باغات میں نکل جائے، بھائی جماعت تو چھوٹ جائے گی نا، نماز تو جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب حضور کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز قلب کے حضور، یعنی حضوری قلب کے بنا نماز نہیں ہوتی، دل حاضر نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن مولوی صاحب کہیں ایسا ہے کہ جماعت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی؟ ہاں ثواب کم ہو جائے گا۔ تو مولانا دل کا حاضر ہونا، قلب کی حضوری ضروری ہے، وہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوتی۔ تو سنو، جب خلوت ہوتی ہے نا تو خلوت میں حضوری قلب ہوتا ہے، اور جب قلب کو حاضری ہوتی ہے نا تو پھر جماعت ہو جاتی ہے مولانا، وہی تو جماعت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے، کہا اس سے بڑھ کر جماعت کیا ہوگی کہ جب خلوت میں رب سے اس کا تعلق برقرار ہو جائے۔ اور پھر کہا مولانا ہم جب جنگلوں میں نماز ادا کرتے ہیں تو اکیلے نہیں کرتے، نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو رجال الغیب آ جاتے ہیں، کبھی آنا تو میں نماز پڑھائیں گے۔ بادشاہ نے آپ کو ایک دستار پیش کی اور ایک تسبیح دی۔ یہ دستار کیا ہوتی ہے؟ دستار ہمارے استاد دیتے ہیں، دستار ہمارے پیر دیتے، یہ پگڑی ہمارے پیر و مرشد دیتے۔ مجھے جب شیخ الاسلام سید مدنی میاں مدث اللہ علیہ انہوں نے جب خلافت دی تھی امریکہ کے اندر 2001 میں، سنڈے تھا، شہنشاہ ہوٹل کے اندر انہوں نے مجھے خلافت دی، دستار عطا فرما، وہ ابھی تک میرے پاس پڑی۔ میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلاف دستار میرے پاس ابھی تک پڑی ہوئی۔ تو یہ دستار کیا ہوتی ہے کہ فضیلت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، علم میں یا روحانیت میں۔ آپ نے فرمایا تیرے سے دستار کس لیے لوں؟ دستار تو واپس رکھ، تسبیح لے لی، تسبیح لے کر اسی کے بیٹے کو دے دی، دارا شکو کو آپ نے دی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دارا شکو جب دوسری مرتبہ آیا تھا یہ شہزادہ، تو اس وقت حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ لونگ چبا رہے تھے، کوئی مسئلہ ہوگا تو لونگ چبانے کے بعد نیچے پھینک دیتے، تو ہندوستان کے بادشاہ کا بیٹا اورنگزیب کا بھائی وہ لونگ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتا تھا۔ تو سکینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ میں اس کو جب کھاتا گیا تو میں لونگ جب منہ میں ڈالتا تھا تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا بلندی مجھے ملتی تھی، زبان کو بیان ملا اور دل کو ایمان ملا، وہ اسرار و رموز کھلے کہ بیان سے باہر ہے۔ اور جب سب حجرے سے باہر آئے تو شہزادہ نے قدموں پہ سر رکھ دیا اور پہنچوں، اس لیے شہزادہ دارا شکو کو وہ مقام مل گیا تصوف کے اندر، ولیوں کے اندر،
اورنگزیب نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے سلطنت حاصل کر لی ہے، دارا شکوہ کو قتل کر کے، بھائی کو مار کے، باپ کو مار کے. نہیں، دارا شکوہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کوئی شہرت دیتا ہے تو پھر سب لوگ قریب آتے ہیں. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شہرت دی. ظاہر ہے جس کے دربار کے اوپر بادشاہ آ جائے گا، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. دنیا والوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے مرشد کے پاس ہندوستان کا بادشاہ آ گیا. تو گولڈن ٹیمپل، سری ہری مندر، کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد بھی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. سکھوں کا سب سے بڑا مرکز جس کو اندرا گاندھی نے تباہ کر دیا تھا، امرتسر کے اندر گولڈن ٹیمپل، کہتے ہیں کہ اس کی پہلی اینٹ جو ہے وہ آپ نے رکھی. کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ گرو ارجن دیو نے 1588 میں آپ کو دعوت دی کہ ہمارے اس مرکز کی بنیاد آپ رکھی. آپ گئے امرتسر اور وہاں جا کر آپ نے اینٹ رکھی. لیکن اب موجودہ سکھوں نے کچھ نے آ کر اس کو متنازع بنا دیا. کہنے لگے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اینٹ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں رکھی، مسلمان نے ہمارے گولڈن ٹیمپل کی اینٹ نہیں رکھی، بنیاد نہیں رکھی. گرو پرتاپ سوراج کہتے ہیں کہ پہلی اینٹ گرو ارجن نے رکھی. ستبیر سنگھ کا کہنا ہے کہ بوٹے شاہ وہ پہلے ہیں رائٹر جنہوں نے سکھوں کی ہسٹری فارسی میں لکھی تھی، تو انہوں نے اس کے اندر لکھ دیا کہ میاں میر نے سکھوں کے گردوارہ جو ہے سب سے بڑا، اس کی اینٹ انہوں نے رکھی. تو باقی تمام نے ان کی پیروی کر دی. پیارا سنگھ پدم نے لکھا ہے کہ یہاں میاں میر کی عمر جو ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میاں میر کی عمر جو ہے وہ 36 سال تھی. تو 36 سال کا بندہ اینٹ رکھے گا، یہ انہوں نے غلط کہا ہے، کیونکہ آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 1531 ہے، اور سری ہری مندر کی اینٹ 1588 میں رکھی، تب آپ کی عمر 57 سال تھی اس وقت. ڈاکٹر مدن جیت کور نے اپنی کتاب دا گولڈن ٹیمپل میں لکھا ہے کہ گرو ارجن دیو جی نے اس کی بنیاد رکھی. اور پہلے سکھ تاریخ دان گیانی گیان سنگھ نے 1936 کی ایڈیشن میں تحریر کیا کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اینٹ رکھی. اب ڈاکٹر مدن جیت کور لکھتے ہیں کہ گرو ارجن نے رکھی، اور گیانی گیان سنگھ کہتے ہیں کہ میاں میر نے رکھی. تو کچھ کہتے ہیں رکھی، کچھ کہتے ہیں نہیں رکھی. تو پتہ یہ چلا کہ رکھی نہ رکھی جب چل رہا ہے کام، تو اصل میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے. بس یہ ہے کہ وہ جدید جو مورخ ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک مسلمان کا نام ہمارے مرکز کے اندر شامل حال ہو جائے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ اصل میں 5 اینٹیں تھی بنیاد کی. ہو سکتا ہے ایک ہی انہوں نے رکھی ہو، ایک گرو ارجن دیو نے رکھی ہو، یا پہلے گرو ارجن دیو نے رکھی ہو، بعد میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ نے رکھ دی. تو جس نے دنیا میں آنا ہے پھر اس نے آخر جانا بھی ہے. آپ کے قدم مبارک زخم کی وجہ سے درد رہنے لگا، اور درد کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے. نظر کمزور ہوگی، اور آخری عمر میں تو اتنی کمزور ہوئی، کہتے ہیں کہ آنکھ آپ بند رکھتے تھے. لیکن حضرت دارا شکوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آنکھ کمزور نہیں تھی، آپ کو سب نظر آتا تھا. آنکھ بند اس لیے رکھتے تھے کہ جمال مطلق کی تجلی جب پڑتی تھی تو پھر آپ کا من نہیں چاہتا تھا کہ میں اس تجلی سے نکل کے دنیا کی کسی چیز کو دیکھوں. آپ اپنی آنکھ کو بند رکھا کرتے تھے. یہ حضرت دارا شکوہ کہتے ہیں. اللہ، آپ کی دردیں جسم، زخم ہر وقت رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت کے اوپر تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کو تو شفا مل گئی تھی، آپ کو آخر دم تک شفا نہیں ملی. اور میرے نبی کا امتی جتنے ہیں اولیاء کرام، یہ کسی نہ کسی نبی کی صفت پر ہوتے ہیں. اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت کے اوپر